ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک الگ بورڈ آف پیس قائم کیا ہے فلسطین میں، خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں امن قائم کرنے کے لیے کہ یونائٹڈ نیشن کو اب ختم کرنا ہوگا۔ یہاں پر ایک اور بات ہے کہ اس گینگسٹر ٹیم میں پاکستان نے بھی شمولیت کی ہے۔ ان دونوں کی بالکل ایگریمنٹ کی وجہ سے، ان دونوں کی رضامندی کی وجہ سے وہ بورڈ آف پیس میں شامل ہو گئے، کیونکہ یہاں پاکستان کی حکومت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، یہ پانی بھی نہیں پی سکتی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بغیر۔ کہ اگر اس ٹائم ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ایک بار بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی نہیں مانی تو یہاں پر پاکستان میں ریجیم چینج ہو جائے گا اور عمران خان رہا ہو جائے گا جیل سے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایک گینگسٹر کی طرح بیہیو کر رہے ہیں، بدمعاش بنا پھرا ہوا ہے، دنیا میں پھرتا ہے، اپنی ذاتی مجبوریاں مجبور کر رہی ہے، اور وہ ہے عمران خان سے بچنا۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہو آپ لوگ؟ تاریخ گواہ ہے کہ غرور اور طاقت کا اثر ہمیشہ ہی نیچے رہا ہے، اور اب یہ وقت شروع ہو چکا ہے کہ امریکی سپریارٹی، امریکی سپر پاور کا وقت اب زوال ہونے کے قریب ہے۔ اب امریکہ ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے اور امریکہ کا زوال شروع ہو چکا ہے، کیونکہ جیسے ہی امریکہ نے ابھی ایسی پالیسی اختیار کی ہے کہ ابھی اپنے الائز کو دمکانے لگے ہیں، سارے نیٹو ممالک کو، سارے یورپی ممالک کو ابھی وہ دمکا رہے ہیں۔ ایک تو وہاں پر جو گرین لینڈ کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اس پر ساری یورپین کنٹری نے اس پر بہت بڑا ایکشن لیا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ گرین لینڈ پر گرین لینڈر کا حق ہے، ڈینمارکر کا حق ہے، اور یہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ بار بار یہ دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ گرین لینڈ مجھے چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ یورپین ممالک ایک اور چیز پر بہت زیادہ بڑک اٹھے ہیں کہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک الگ بورڈ آف پیس قائم کیا ہے فلسطین میں، خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں امن قائم کرنے کے لیے، اور یہ بھی جو سملرٹی رکھتی ہے بورڈ آف پیس کی، یہ جو کام ہوگا کہ یونائٹڈ نیشن کو اب ختم کرنا ہوگا، یعنی یونائٹڈ نیشن کے متبادل ڈونلڈ ٹرمپ نے بورڈ آف پیس قائم کی ہے، اور بورڈ آف پیس کا جو چیئرمین ہے اب وہ ڈونلڈ ٹرمپ رہے گا، اور اس کا جو طاقت ہوگا، اس کی جو ٹائم ہوگی، یہ لامتناہی ہوگی۔ اس کی کوئی ٹائم فریم ابھی تک بالکل مقرر نہیں کیا گیا ہے کہ اس کے چیئرمین کا وقت کتنا ہوگا، اس کے اختیارات کتنے ہوں گے، لیکن ہاں یہ اختیارات ابھی بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ہے اور رہیں گے کہ فائنل اپروول آرڈر کا حکم اور اختیار ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ہوگا۔ تو یہ جو بورڈ آف پیس بنی ہوئی ہے مشرق وسطیٰ میں، مڈل ایسٹ میں امن قائم کرنے کے لیے، اس میں سارے یورپین کنٹری موجود نہیں ہے۔ ایک تو یہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ نے 70 ممالک کو، دنیا کے 70 ممالک کو دعوت دی اس بورڈ آف پیس میں شمولیت کے لیے، لیکن یہاں پر صرف 45 ممالک نے تو اس میں شرکت کی ہے، لیکن یہاں پر کوئی بھی بندہ یہاں پر فلسطین سے نہیں آیا ہے اس بورڈ آف پیس میں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو یورپین ممالک ہے، جو بڑی جو انٹرنیشنل پلیئر ہے، جو سیکیورٹی کونسل کے ممبر ہے، فرانس ہو گیا، چائنا ہو گیا، رشیا ہو گیا، یو کے ہو گیا، ان چاروں ممالک نے بورڈ آف پیس میں شمولیت سے انکار کیا ہے۔ تو کیسے ڈونلڈ ٹرمپ اس بورڈ آف پیس کو ایک کامیابی سمجھتا ہے؟ یہ ایک دھوکہ ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا، جو یورپین میڈیا ہے، انٹرنیشنل میڈیا ہے، یہ اس کو ایک دھوکہ سمجھتے ہیں کہ بالکل ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا والوں کو ایک دھوکہ دیا ہے، کیونکہ یونائٹڈ نیشن کے متبادل ایک آرگنائزیشن کو، ایک نظام کو قائم کرنا بالکل یہ غلط ہوگا، کیونکہ سارے جو گریٹ پلیئر ہے، جو سیکیورٹی کونسل کے ممبر ہے، وہ اس پر راضی نہیں ہے۔ رشیا اس پر راضی نہیں ہے، چائنا اس پر راضی نہیں ہے، یو کے اس پر راضی نہیں ہے، فرانس اس پر راضی نہیں ہے۔ تو کیسے ڈونلڈ ٹرمپ اپنے جو ڈیولپمنٹ کنٹریز ہے، جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں جس کو وہ پریشرائز ایزیلی کر سکتے ہیں، ان کو شامل کر کے اپنے بورڈ آف پیس میں ایک گینگ، ایک ٹیم بنا رہے ہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ ابھی دنیا میں ایک گینگسٹر کی طرح ابھی وہ بالکل اپنے بیہیور اپنائے ہوا ہے، اور ایک گینگسٹر کی طرح بالکل اپنا کام کرتا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ابھی گینگسٹر بنا ہوا ہے، ایک بدمعاش بنا ہوا ہے، اور اپنے ایک ٹیم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ فیوچر میں کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ جتنے بھی گرینڈ پلیئر ہیں اس کے خلاف ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات ہے کہ اس گینگسٹر ٹیم میں پاکستان نے بھی شمولیت کی ہے۔ یہ ایک سوچنے والی بات ہے، کیونکہ پاکستان کی ساری پالیسی یہ بالکل اس کے خلاف رہی
رہی ہے. اگر پاکستان کو آپ دیکھیں کہ 1947 سے پاکستان اس کے خلاف رہی ہے, پاکستان کی پالیسی بالکل انٹی اسرائیل رہی ہے, اور یہاں پر بورڈ آف پیس میں اسرائیل بھی بیٹھا ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ, اور پاکستان کا پرائم منسٹر شہباز شریف بھی بیٹھا ہوا ہے. تو کیسے ایک قصاب جو انسانی زندگی کا بالکل وہ ذمہوار ہے اور انہوں نے ہزاروں معصوم انسانوں جانوں کا قتل کیا ہے, نیتن یاہو, وہ پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف کے ساتھ بیٹھے ہوں گے بورڈ آف پیس میں. ڈونلڈ ٹرمپ بھی بیٹھا ہوا ہے, وہاں پر پیس کی بات کرے گا. نیتن یاہو سے پیس کی بات کرنا, اس سے پیس کی توقعات, اس سے امن کی توقعات رکھنا, یہ تو بالکل ایک مذاق ہے اس بات ہے, کیونکہ نیتن یاہو تو وہاں پر امن ہونے کے باوجود, امن معاہدے ہونے کے باوجود وہاں پر بمباری کر رہے ہیں, وہاں پر معصوم بندوں کو مار رہے ہیں. اور یہاں پر جیسے پاکستان نے پیس بورڈ میں شمولیت کی تو وہاں پر 2 جرنلسٹ کو اسرائیلی فورسز نے وہاں پر مار کے وہاں پر گرا دیا. تو یہاں پر کیسے ایک امن لا سکتے ہیں؟ وہاں پر مزید وہاں پر مسلسل قتل عام جاری ہے غزہ میں, لیکن یہاں پر سارے لوگ بیٹھے ہوئے اور پیس اور امن کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر ایک اور بات بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے یہاں پر پیس امن قائم نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہاں پر جو غزہ والے جو لوگ ہیں, فلسطین کے جو لوگ ہیں, فلسطین اتھارٹی کے جو لوگ ہیں, وہ اس پیس بورڈ میں, بورڈ آف پیس میں شامل ہے نہیں. لیکن یہاں پر ہماری اسٹیبلشمنٹ کو, ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہماری حکومت کو مجبور کر کے, یہ تو مجبوری تو نہیں ہے, ان دونوں کی بالکل ایگریمنٹ کی وجہ سے, ان دونوں کی رضامندی کی وجہ سے وہ بورڈ آف پیس میں شامل ہو گئے, کیونکہ یہاں پاکستان کی حکومت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی, یہ پانی بھی نہیں پی سکتی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بغیر. تو یہاں پر یہ بات سوچنے والی ہے کہ جو ٹونی بلیئر ہے اس کے ایگزیکٹو بورڈ میں شامل ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کا جو داماد ہے جیریڈ وہ بھی اس میں شامل ہے, یہاں پر جو ویڈکاپ ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. لیکن یہ جو بندے ایگزیکٹو بورڈ میں شامل ہے ابھی تک اس بورڈ آف پیس میں, لیکن یہاں پر ایک اور شرط بھی لگائی گئی ہے کہ اس بورڈ آف پیس میں شمولیت رکھنے کے لیے آپ نے $1 بلین یعنی $1 ارب کا پیسے ڈالر بھی آپ نے دینے ہوں گے اس بورڈ میں شمولیت رکھنے کے لیے, پرمننٹ ممبر رہنے کے لیے. پاکستان کو اگر یہاں پر اپنی ممبرشپ حاصل کرنی ہے تو وہ $1 بلین کہاں سے ادا کرے گا؟ پاکستان تو آلریڈی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے, IMF سے قرضے لیتے ہیں, ورلڈ بینک سے قرضے لیتے ہیں, اور یہاں پر مزید اپنے عوام پر ٹیکسز لگا رہے ہیں, تیل مہنگا کر رہے ہیں, آٹا مہنگا کر رہے ہیں, چینی کے مہنگا کر رہے ہیں, ساری چیزوں پر وہ ٹیکسز لگا رہے ہیں. تو یہاں پر اس بورڈ آف پیس سے شمولیت سے پاکستان کی عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا. تو یہ تو پاکستانی عوام کے ساتھ, اور خاص طور پر علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریات کے خلاف پاکستانی گورنمنٹ نے یہ ایکشن لیا ہے, اور اس کے ریئیکشن آئے گا. کیونکہ اگر آپ یہاں پر پاکستان میں عوام سے پوچھیں, یہاں پر ہر بندہ یہ کرٹیسائز کر رہا ہے گورنمنٹ کے ایکشن پر. یہاں پر اگر آپ عوام کی نبض پر آپ ہاتھ رکھیں تو آپ کو ڈائریکٹلی پتہ لگ جائے گا کہ عوام اس سے راضی نہیں ہے. یہاں پر آپ پیس کی بات کر رہے ہیں, وہ بھی نیتن یاہو سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ وہاں پر بیٹھ کے, اور نیتن یاہو ان لوگوں کو, ان ممالک کو شامل کرنے کی اجازت دے رہے ہیں جو, اور وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ ان ممالک کو پیس بورڈ میں شامل ہونے کی اجازت دے رہے ہیں جو نیتن یاہو کو منظور ہے, اور نیتن یاہو کو ان ممالک, وہ ممالک منظور ہے جو اس کی انٹرسٹ کی, اس کی ذاتی مفادات کی, اسرائیل کی مقاصد کی وہ پروٹیکشن کر سکے. یہاں پر آپ دیکھیں نا کہ جو انٹرنیشنل سیویلائزیشن فورس ہے, اس 20 نکاتی پوائنٹ میں جو یہ بورڈ آف پیس قائم کیے گئے, اس میں 20 نکات ہے. تو 20 نکات میں یہ بتایا گیا کہ ہم نے یہاں پر پیس قائم کرنا ہے, امن لانا ہے, اور یہاں پر گڈ گورننس کی بات بھی ہو رہی ہے. تو یہاں پر یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اگر گڈ گورننس لانی ہے ساری دنیا میں, کیونکہ یہ تو یونائٹڈ نیشن کے متبادل یہ آرگنائزیشن کڑی ہو رہی ہے, تو یہ کیسے ہوگا؟ یہاں پر جو ممالک یہاں پر اس میں شامل ہوں گے تو یہ باقی دوسری ممالک میں پھر ریجیم چینج کریں گے, کیونکہ یہ یونائٹڈ نیشن کیا کرتا ہے؟ یونائٹڈ نیشن غریب ممالک کو کیا کرتے؟ پریشرائز کرتے ہیں. یونائٹڈ نیشن نے ابھی بھی کسی بھی ٹائم پر, یونائٹڈ نیشن نے ابھی تک کوئی ایسا ممالک کو دمکائی نہیں ہے جو پاورفل ہو. سارے کمزور ممالک کو دمکاتے ہیں اور کمزور ممالک کو پریشرائز
نیوٹرلائز کرتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس بھی اس 20 نکاتی ایجنڈے میں قائم ہے کہ ایک انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس قائم ہوگی اور وہ غزہ میں جائے گی, وہاں پر امن قائم کرے گی. لیکن یہ ایک دوسری بات اس میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے وہ وہاں پر غزہ میں حماس کو ڈی ملیٹرائز یعنی ڈی ویپنائز کرے گا, ان سے ہتھیار لے لے گا, اس کو بالکل نہتہ کرے گا. تو وہ کر سکے گا؟ بالکل نہیں, کیونکہ یہ تحریک چلی ہے حماس کی, یہ بالکل وہ نہیں چاہے گا کہ وہ ڈی ملیٹرائز ہو جائے, ڈی ویپنائز ہو جائے. وہاں پر ریزسٹنس آئے گی, وہاں پر وہ مزاحمت کرے گی اپنے حقوق کے لیے, کیونکہ انہوں نے لاکھوں جانیں گنوائی ہے. اور وہی یہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ ابھی بیٹھ کر یہاں پر کیا کرتا ہے, یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر میں ایسی جگہ بناؤں گا, بیچز بناؤں گا, اور یہاں پر لوگ آئیں گے سیر سپاٹے کے لیے ٹور کے لیے آئیں گے. لیکن انہوں نے جو غزہ کے لوگ ہیں, حماس کے لوگ ہیں, انہوں نے لاکھوں جانیں گنوائی ہے, انہوں نے معصوم جانوں کی لاشیں یہاں پر دیکھی ہے, اب نہیں گنوائے ہیں. تو یہاں پر وہ کیسے ان لوگوں کو آنے دیں گے؟ یہاں پر ایک بات یہ بھی ایمرج ہو رہی ہے, ارائز ہو رہی ہے کہ پاکستان کی جو آرمی ہے وہاں پر انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے ذریعے تو جائے گی, اس امن مشن کے ذریعے جائے گی, لیکن وہ اس میں شامل ہوگی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں, مطلب وہ حماس کو ڈی ویپنائز یا ڈی ملٹرائز کریں. تو ابھی حکومت پاکستان کی طرف سے واضح بیان تو نہیں آیا ہے, لیکن وہ کیا کہے گا ڈونلڈ ٹرمپ, جو کہے گا پاکستانی حکومت, پاکستانی آرمی وہی کرے گا, کیونکہ اس کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے. کیونکہ اگر اس ٹائم ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ایک بات بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی نہیں مانی تو یہاں پر پاکستان میں ریجیم چینج ہو جائے گا اور عمران خان رہا ہو جائے گا جیل سے. اور اس ٹائم یہ جنرل عاصم منیر بالکل نہیں چاہے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بات نہ مانوں اور بالکل یہاں پر عمران خان کو رہا کرنا پڑے, کیونکہ پھر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یعنی امریکن اسٹیبلشمنٹ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو پریشرائز کرے گا, اور وہاں کیا کرے گا, پھر یہاں پر انسانی حقوق پر بات بھی شروع ہونے جائے گی. یہاں پر پھر انٹرنیشنل آرگنائزیشن, ہیومن رائٹ آرگنائزیشن بھی بات کرنے گی کہ یہاں پر عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, پاکستانی عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو یہ سارے ایشو پھر نظر آنے لگیں گے اگر امریکن اور پاکستانی حکومت کے درمیان تھوڑی سی بھی یہ ناراضگی بڑھ گئی اور تھوڑی سی تعلقات خراب ہو گئی. ابھی تک ڈونلڈ ٹرمپ خوش ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے, شہباز شریف سے خوش ہے, لیکن جیسے یہ تعلقات تھوڑے سے ڈیلے ہو جائیں گے, تھوڑے سے خراب ہو جائیں گے, تو اسی ٹائم پاکستان میں ہیومن رائٹس کے ایشو ارائز ہو جائیں گے, اور اسی بنیاد پر پھر عمران خان بھی رہا ہو جائے گا, اور جتنی بھی یہ ظلم اس حکومت نے کی ہے پاکستانی عوام پر, پھر ان کا بدلہ, ان کا حساب شروع ہو جائے گا. لیکن یہاں پر پاکستانی عوام یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے ذریعے, اس مشن کے ذریعے جو پاکستانی آرمی جا رہی ہے غزہ میں, تو وہ حماس کو ڈی ویپنائز یا ڈی ملٹرائز کر سکے گا. تو یہاں پر جیسے ہی میں نے کہا ہے کہ کوئی کلیئر سٹانس نہیں آیا ہے. ابھی انٹرنیشنل میڈیا بھی یہ بات کر رہی ہے کہ اس پر بالکل یہ کلیئر ہے کہ وہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس جائے گی غزہ میں, وہاں پر حماس کو ڈی ملٹرائز, ڈی ویپنائز کرے گی. کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بالکل یہ دھمکی لگائی ہے کہ جیسے پاکستان نے امن معاہدہ بورڈ آف پیس پر دستخط کر دی, تو انہوں نے اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ حماس کو ڈی ویپنائز, ڈی ملٹرائز کرنا پڑے گا. اگر نہ کرا سکا, اگر انہوں نے ہتھیار نہ ڈالے, تو پھر ہم نے حماس کو ختم کرنا ہوگا. اگر اس طرح کی سٹیٹمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ دے گا تو پھر یہ ریزسٹنس اور بھی بڑھے گی. یہاں پر بالکل یہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ ہتھیار ڈال کر انہوں نے لاکھوں جانیں گنوائی ہے اور وہ آرام سے اس پٹی کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. لیکن یہاں پر جو کینیڈین پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے زبردست بات کہی. انہوں نے کہا کہ ورلڈ آرڈر چینج ہو گیا ہے. ابھی ہم امریکن کی ہیجمونی, امریکن کی جو لیڈرشپ ہے, اس میں اب ہم جانے کے قابل نہیں ہے, اس کے ساتھ جانے کے قابل نہیں ہے, کیونکہ امریکن اسٹیبلشمنٹ, امریکن کی جو لیڈرشپ ہے ابھی وہ گینگسٹر کی طرح بیہیو کر رہی ہے, ایک گینگسٹر بنی ہوئی ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ تو ایک دنیا کا بدماش بنا ہوا ہے. تو اسی وجہ سے اب ہمارا چلنا, ہماری یورپین ممالک کا چلنا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ, امریکن کے ساتھ بالکل مناسب ہے نہیں, کیونکہ نہ وہ ہیومن رائٹس کو مانتے ہیں, نہ وہ
انٹرنیشنل لا کو مانتے ہیں، تو یہ چیزیں بالکل وہ مانتے نہیں ہیں۔ تو جیسے وہ انٹرنیشنل نارمز، انٹرنیشنل لا، ہیومن ایتھکس، یہ چیزیں بالکل مانتے نہیں ہیں، تو پھر وہ کیسے امریکن ہیجمونک پاور کے ساتھ وہ چل سکے گا؟ تو کینیڈین پرائم منسٹر نے بالکل یہ کلیئر کر دیا ہے کہ ورلڈ آرڈر چینج ہو گیا ہے، ابھی دنیا میں کوئی آرڈر ہے موجود نہیں ہے۔ ابھی جو ہم بالکل دیکھتے تھے کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے، امریکن ہیجمونی ہے، سپر پاور ہے، وہ دنیا کو لیڈ کر رہی ہے، تو بالکل اب ہمیں اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ امریکن لیڈرشپ بالکل ختم ہو چکی ہے، امریکن ہیجمونی ہم بالکل اس کو ہم مانتے ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ان مفادات کی حفاظت کرتا ہے جو بالکل اپنی ڈیولپ کنٹری یعنی اپنے ایسے گینگ لیڈر کی وہ صرف پروٹیکشن کرتے ہیں جو ان کی ذاتی مفادات، اپنی سیلف انٹرسٹ کی وہ حفاظت کرتے ہیں، باقی لوگوں کی بالکل وہ ڈیولپنگ نیشن کی بالکل وہ بات نہیں کرتے، ان کی مفادات کی بالکل وہ پروٹیکشن نہیں کرتے۔ تو جیسے کینیڈین پرائم منسٹر نے یہ سٹیٹمنٹ دے دیا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ انٹرنیشنل آرڈر چینج ہو گیا ہے۔ ابھی ساری یورپین لوگ، یورپین کنٹری امریکن اسٹیبلشمنٹ یعنی امریکن ہیجمونی کے اندر کام، اس کے امبریلا کے اندر کام نہیں کرنا چاہتے۔ ابھی وہ امریکن لیڈرشپ سے، امریکن امبریلا ہیجمونی سے وہ نکل چکے ہیں، ابھی وہ امریکہ کے ساتھ نہیں ہے، ابھی وہ امریکہ کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ جیسے پہلے وہ امریکہ کی ہر بات کو مانتے تھے، تو ابھی وہ بالکل اس سے نگیٹ کر رہے، اس کے خلاف جا رہے۔ تو ابھی یہ امریکہ کا لاسٹ سری جا رہی ہے، امریکی کی آخری سانسیں ہیں، ابھی وہ امریکہ کی سپیریورٹی ختم ہونے والی ہے۔ ابھی ساری یورپین ممالک امریکی لیڈرشپ کو مانتے نہیں ہے، امریکی لیڈرشپ سے بھی وہ نکل چکے ہیں، ابھی وہ نہیں چاہتے کہ امریکہ ان کو لیڈ کرے۔ تو امریکن سپیریورٹی، امریکن ہیجمونی پاور ابھی وہ ختم ہونے والے ہی، ان کا سوال شروع ہو چکا ہے۔ جس سے ایک کتا پاگل ہو جاتا ہے، وہ کاٹنے شروع ہو جاتے ہیں، تو لوگ پھر اس کو مارنے لگتے ہیں۔ تو ابھی یہ امریکہ کا لاسٹ، ابھی امریکہ کے لاسٹ آخری سانسیں چل رہی ہے، اور وہ پاگل ہو چکا ہے، کیونکہ ابھی وہ اپنے لوگوں کو کاٹ رہے ہیں، اپنی الائز کو کاٹ رہے ہیں، کیونکہ جو ان لوگوں کو کاٹ رہے ہیں جو ان کے ساتھ ہر ٹائم میں، برے اور اچھے وقت میں، ہر ٹائم میں اس کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، چاہے وہ کینیڈا تھا، چاہے وہ ڈنمارک تھا، چاہے وہ فرانس تھا، جتنے بھی یورپین کنٹریز تھے وہ امریکہ کے ساتھ اچھے اور برے وقت میں کھڑے ہوتے تھے۔ لیکن ابھی وہ کیا ہے، ابھی ان ممالک کو وہ دمکا رہا ہے۔ ابھی فرانس کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ پر 25% ٹیرف لگا رہے ہیں، ٹیکسز لگا رہے ہیں، آپ سے جتنے بھی الکحل آئے گا، آپ سے جتنے بھی چیزیں جو امریکن امپورٹ کرتے ہیں، وہ اس پر ہم 25% ٹیرف لگا رہے ہیں۔ تو اس طرح کی دھمکیاں دینا، اپنے لوگوں کو دھمکیاں دینا، یہ ایک پاگل کتے کی طرح وہ ابھی بیہیو کر رہے۔ ابھی جو پاگل کتا ہوا ہے، ابھی اس کا یہ مر جانے کا ابھی ہاتمے کا ٹائم پہنچ چکا ہے۔ اور اس بورڈ آف پیس کا جو کمانڈر ان چیف ہوگا، جو لیڈ کرے گا اس امن مشن کو غزہ میں، وہ میجر جنرل جیسپر جیفر ہوگا۔ یہ وہ بندہ ہے جس نے عراق میں وہاں پر قتل عام کیا تھا۔ عراق پر جب حملہ ہوا تھا تو یہ جیسپر وہاں پر موجود تھا، اس کی سربراہی میں یہ سارے قتل عام ہوا تھا، جس نے عراق میں ہزاروں جانیں انہوں نے لی تھی۔ لیکن اس کی دوسری طرف یہ جو ٹونی بلیئر تھے، اس نے بھی عراق پر حملہ کیا تھا، اور اس ٹائم انہوں نے بھی ہزاروں معصوم انسانوں جانوں کی جان لی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو جیسپر جیپر ہے، اس نے افغانستان میں بھی اپنے برائے سر انجام دی ہے، اور انہوں نے افغانستان میں بھی اس طرح معصوم انسان جانوں کی جان لی ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کو تعینات کرنا غزہ میں ایک مشن کے لیے کہ وہاں پر امن قائم کی جا سکے، تو یہ ایک مضحکہ ایک بات ہے، اور بالکل وہاں پر امن قائم نہیں ہو پائے گا، کیونکہ یہاں پر فلسطینی اتھارٹی نہیں ہے، یہاں پر کوئی بھی ایسا بندہ اس بورڈ آف پیس میں ہے ہی نہیں جو فلسطینی عوام کا دفاع کر سکے، فلسطینی عوام کے لیے بات کر سکے، ان کی انٹرنل جو مسئلے ہیں ان پر بات کرے، اور وہ کیا چاہتے ہیں، غزہ والے لوگ کیا چاہتے ہیں، ان کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے، تو وہ بندے ہیں نہیں اس بورڈ۔ سارے لوگ اس بورڈ آف پیس میں شامل ہیں جو اپنی مقاصد کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے، چاہے وہ ٹونی بلیئر ہو، چاہے وہ جیرٹ ہو، چاہے ویٹ کاپ ہو، چاہے یہ ڈونلڈ
डोनाल्ड ट्रंप हो, ये बिल्कुल अपने मकासद के लिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो एक बिजनेसमैन है, तो वो अपने मकासद के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, अमन के लिए बैठे नहीं है, इंसानी हुकूक की प्रोटेक्शन के लिए बैठे नहीं है यहाँ पर कि इंसान की जान की हम यहाँ पर प्रोटेक्शन कर सके, वहाँ पर गज़ा में अमन ला सके। ये अपनी मकासद हासिल करने के लिए यहाँ पर बैठे। लेकिन यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप एक गैंगस्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं, बदमाश बना फिरा हुआ है, दुनिया में फिरता है, और सारी ये यूरोपियन कम्युनिटी को और यहाँ पर एशियन कम्युनिटी को भी वो टारगेट कर रहे हैं। पाकिस्तान भी यहाँ पर इसमें शामिल है, इसके साथ शामिल है, इंडोनेशिया शामिल है, कतर शामिल है, टर्की शामिल है इस बोर्ड ऑफ पीस में, उज़्बेकिस्तान शामिल है, तुर्कमेनिस्तान शामिल है, सेंट्रल एशियन कंट्री के बाज़ ममालिक शामिल है, 45 ममालिक ने इसमें शमूलियत की है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये राइज हो रही है कि यहाँ पर पाकिस्तान ने जो शमूलियत की है, उन्होंने बिल्कुल अपनी बेसिक उसूलों, बुनियादी उसूलों की मुखालफत की है। वो अल्लामा इकबाल की नज़रियात के खिलाफ जा रहे हैं, क़ायद-ए-आज़म के फर्म स्टांस के खिलाफ वो जा रहे हैं, यहाँ पर आवाम के रिएक्शन के, आवाम की ओपिनियन के खिलाफ वो जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जितनी पॉलिटिकल पार्टी है उनके खिलाफ तो जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात यह है कि ये बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के लिए पार्लियामेंट में डिस्कशन भी नहीं हुई है। तो कैसे मतलब वो शहबाज शरीफ ने एक ऐसा बड़ा फैसला करके बोर्ड ऑफ पीस में वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठ जाता है, तो कैसे मतलब ये बोर्ड ऑफ पीस को पाकिस्तानी अवाम मानेगा, तो कैसे ये दुनिया मानेगा कि मतलब नेतन्याहू वो वहाँ पर अमन कायम करने के लिए बैठा हुआ है, अपनी मकासद को हासिल करने के लिए वो बैठा हुआ है। वो चाहते हैं कि ग्रेटर इज़राइल को हासिल कर सके, ग्रेटर इज़राइल को वहाँ पर वो हासिल करे। तो ग्रेटर इज़राइल की जो हसूल है वो तब होगी जब गज़ा को ख़त्म किया जाए, गज़ा के अवाम को ख़त्म किया जाए, और बैतुल मुक़द्दस को बिल्कुल वो को उसको ख़त्म किया जाए, वहाँ पर हैकल सुलेमानी को उसको वहाँ पर इंस्टॉल करें। तो और यहाँ पर जितने भी सऊदी अरब के कुछ इलाके, शाम के कुछ इलाके, जॉर्डन के कुछ इलाके, इन सारी इलाकों को मिला के वहाँ पर एक ऐसा निज़ाम, एक ऐसा स्टेट कायम की जाए जो बिल्कुल इज़राइल के कंट्रोल में ही सारे इलाके आ रहे हो। तो डोनाल्ड ट्रंप उसी पाथ पर पड़ा हुआ है, उसी रास्ते पर चढ़ा हुआ है कि यहाँ पर नेतन्याहू का जो इज़राइल का जो प्लान है, जो ड्रीम है, ग्रेटर इज़राइल, उसको हम हासिल कर सके। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप सारे ममालिक को इकट्ठा कर रहे हैं, ज़बरदस्ती इकट्ठा कर रहे हैं, एक गैंगस्टर की तरह वो उसको इकट्ठा कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर ग्रेटर इज़राइल को कायम करें, ग्रेटर इज़राइल, बड़ा इज़राइल यहाँ पर इस्टेब्लिश की जाए। तो वो जो गैंगस्टर बना हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तान के स्टैंस को देखें तो पाकिस्तान को अक्सर हुक्मरान कहते हैं कि हमें मजबूर किया गया था, इसी वजह से मतलब हम चले गए थे। तो यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन में आपको कोई भी मजबूर इतना नहीं कर सकता। आप मुझे बताएं कि 1989 में जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे तो उस टाइम पाकिस्तान पर कितना प्रेशर था, कितना प्रेशर आया हुआ था कि आपने धमाके नहीं करने थे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने धमाके किए। यहाँ पर पाकिस्तान पर कितना प्रेशर है कि आपने चाइना के साथ रिलेशन नहीं बनाने हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान चाइना के साथ रिलेशन बना रहे, उसके साथ बिल्कुल हायर देन हिमालयस, डीपर देन द सीज और स्वीटर देन हनीज रिलेशन मौजूद है पाकिस्तान के चाइना के साथ। लेकिन फिर भी अगर लोग यहाँ पर हुकूमत बात में कहे कि हमें मजबूर किया गया था, लो तो फिर ये बात कोई भी मानने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि आपको कोई भी मजबूर नहीं कर सकता। आपको सिर्फ और सिर्फ मजबूर कर सकता है अपनी ज़ाती मकासद, अपनी सेल्फ इंटरेस्ट आपको मजबूर कर रहे हैं। और यहाँ पर इस टाइम पाकिस्तान को अपनी ज़ाती मकासद, अपनी ज़ाती मजबूरियाँ मजबूर कर रही है, और वो है इमरान खान से बचना, कि कैसे इमरान खान से बचे और कैसे डोनाल्ड ट्रंप को खुश करें। थैंक यू सो मच।